اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 27۔ چونکہ پچھلے آیات مبارکہ کے اندر قانونی مشیت کا ہم نے ذکر کیا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس کے اندر ہم نے قانونی مشیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی پچھلی اتوار کو۔ امید ہے وہ تمہیں یاد ہوگی اور ذہنوں میں بٹھا دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حکومت ایسا نہیں ہے کہ بس خود کسی کو دے دیتا ہے، خود کسی سے حکومت لے لیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ حکومت دینے کے لیے بھی کوئی قانون ہے اور حکومت لینے کے لیے بھی اللہ کی ایک قانون ہے مشیت کے۔ جو لوگ اللہ کے اس قانون پر عمل کرتا ہے تو اس کو حکومت مل جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے، اس سے حکومت چھین جاتی ہے۔ تو اس قانونی مشیت پر اللہ تعالیٰ ایک آیت بطور دلیل مزید پیش فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات کے اندر۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اے میرے اللہ، تو اپنے مقرر کردہ قانونی مشیت کے مطابق رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی یہ اس کی قانونی مشیت ہے۔ کہیں پر رات لمبی، کہیں پر رات چھوٹی، دن لمبا، دن چھوٹا، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق پورے سال کے اندر پوری دنیا کے ہر مقام میں لاکھوں سالوں سے وہ طریقہ جاری ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ من المیت، مردے سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء، اور تو رزق دیتا ہے قانونی مشیت کے مطابق، بغیر حساب، بے حساب۔ یہاں اگر آپ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے قانونی مشیت کے مطابق، لوگ تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ زندے سے مردوں کو نکالنا، مردے سے زندے کو نکالنا، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، مگر اللہ تعالیٰ کی قانون اور اللہ کا دین جو ہے وہ ایسی باتوں پر فوکس نہیں کرتا، بلکہ اس کا معنی ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو اپنے قانونی مشیت کے مطابق مردہ یعنی غلام قوموں میں، تخرج الحی، تو نکالتا ہے آزاد افراد کو، من المیت، مردہ قوموں میں سے، غلام قوم میں سے آپ ایک ایسے آدمی کو نکالتے ہیں جو زندہ افراد ہوتے ہیں، آزاد افراد ہوتے ہیں۔ پوری قوم غلامی کو قبول کرتی ہے، مگر ایک فرد اللہ تعالیٰ یا دو فرد ایسے پیدا فرماتا ہے جو غلامی کی زندگی کے اندر لوگوں کو آزادی کے لہریں سناتا ہے۔ لہٰذا غلام قوموں میں آزاد افراد کی پیدائش۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ کیا معنی؟ یعنی تو آزاد قوموں میں سے غلام افراد کو نکالتا ہے، قوم آزاد ہوتی ہے، جس طرح پختون کی قوم ایک آزاد قوم تھی، اس میں غلام پیدا ہو گئے جو اب غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء، اور تو رزق دیتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق، بغیر حساب، بے حساب۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ
ہر کسی کو اپنی ہمت کے مطابق اس کا قانون ہے جو ہمت کے مطابق دیتا ہے، لیکن اللہ کے قانونی مشیت کے مطابق بعض افراد کو خزانے مل جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، بہت بڑی کمائی کر لیتے ہیں، دفینہ نکل آتا ہے، تو یہ اس کی قانونی مشیت ہے۔ اب آگے اللہ تعالی ایک اور قانون بیان کرتا ہے کہ دیکھیں پچھلی آیت کے اندر تو یہ حکومت کا لینا اور حکومت کا دینا ذکر ہوا کہ حکومت ضائع کیسی ہوتی ہے اور حکومت ملتی کیسی ہے، تو لہٰذا اقوام کی قومی زندگی اور موت کے قوانینی مشیت کی وضاحت کے بعد کہ دیکھو دنیا میں رحمانی اور شیطانی حکومتیں ہوتی ہیں، اللہ کے قوانینی مشیت کے مطابق قائم ہو جاتی ہیں، رحمانی حکومتیں بھی اور شیطانی حکومتیں بھی۔ اللہ کے ایک قانون ہے، اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ اب آگے آیت کے اندر پہلی قسم کی وہ حکومت جو اللہ تعالی کے تقسیم رزق پر ایمان رکھتے ہوں اور امن کے بھی علمبردار ہوں، جو سارے انسانوں اور سارے عوام کو برابر سرابر تقسیم کے بھی قائل ہوں اور امن عالم کے بھی علمبردار ہوں، یہ الہی حکومت ہوگی۔ دوسری قسم کی وہ شیطانی حکومت جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق کے منکر ہوں اور فساد کے علمبردار ہوں، اگرچہ وہ زبان پر امن کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر وہ تقسیم رزق کے قائل نہیں، سب کچھ اپنے جھولی اور اپنے جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مومنین کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہر وہ قوم جو اللہ کی تقسیم رزق پر ایمان نہیں رکھتی تو تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس لیے کہ ایسے قوموں کی دوستی موجبی امن نہیں ہوتی بلکہ امن کو خراب کرتی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ پکڑیں مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست۔ حکم دیا جاتا ہے کہ جماعت مومنین ان اقوام سے کبھی دوستی نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق جو قرآن میں اس نے حکم دیا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اللہ کے خزانے اور اللہ کے زمین سے نکلے ہوئے تمام رزق اور خزانے جو ہیں یہ تمام رعایا کے درمیان برابر سرابر تقسیم کیے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اقوام سے کبھی دوستی نہ رکھو جو تقسیم ربانی کے منکر ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ پکڑے مومن، الکافرین، کافروں کو، یعنی تقسیم ربانی کے منکرین کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ یہاں لا يتخذ المؤمنین، مومنوں سے جماعت مومنین اور مسلمین مراد ہے، جو قرآن کریم کے ہر نظریے پر 100% ایمان بھی لائے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اور الکافرین سے وہ اقوام غیر مسلم مراد ہیں جو عوام کے بنیادی حقوق کی تقسیم کے منکر ہیں، جس طرح کہ آج کل کی ساری حکومتیں ہیں، یہ مسلمانوں اور عوام کے درمیان حقوق کے تقسیم کے قائل نہیں ہیں، بھئی سب کچھ خود کھینچ لیتے ہیں اور خود کھانے کے شوقین ہیں، اپنے خزانے اور تجوریاں برتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر کے پھر چوری شدہ مال کھا لیتے ہیں۔ تو وہ اقوام عالم جو عوام کی بنیادی حقوق کے تقسیم کے منکر ہوں، اس سے دوستی قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کو مہیا کیے بغیر کسی بھی خطہ زمین پر صحیح امن قائم ہی نہیں ہو سکتا۔
تو کافرین سے وہ مراد، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، یہ سوائے مومنوں سے مراد غیر مسلموں سے وہ اقوام ہے جو اس نظریہ پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ امن عالم کا قیام اس کے بغیر ممکن نہیں، کہ ریاست کے ایک ایک فرد کی بنیادی حقوق دے دیے جائیں، کم از کم اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ اس کے قائل ہیں کہ امن عالم کا قیام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمام حقوق کو صحیح تقسیم نہ کیے جائیں۔ تو لہٰذا لا يتخذ المؤمنون، جماعت مومنین ان اقوام سے دوستی نہ رکھے، الکافرین جو عوام کے درمیان تقسیم رزق کے برابر ہونے کے قائل نہیں، منکر ہیں، اولیاء ایسے لوگوں کو دوست نہ پکڑے، من دون المؤمنین سوائے ان اقوام کے جو نظریہ تقسیم رزق پر ایمان لے آئیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا کام، یعنی جو تقسیم رزق برابر تقسیم رزق کی قائل نہیں، ان سے اگر کوئی دوستی کرتا ہے، تمام کافروں سے دشمنی کی بات اس آیت میں نہیں ہے۔ اگر تمام کافروں سے دشمنی کی بات ہوتی تو قرآن کریم میں جب مہاجرین نے مدینہ منورہ ہجرت کی، ہجرت کے بعد جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو ایمان لے آئے اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے اس وقت تمہارے ذمہ ان کی کوئی نگرانی نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت کرے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، تو اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم ان کی مدد کرنا وہ تمہاری اوپر فرض ہے، لیکن ایک بات ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ اگر ان کا تنازع کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب اگر تمام کافروں سے دشمنی فرض ہوتی اور بعض کافروں سے دوستی نہ ہوتی تو اللہ فرماتے کہ اگر تمہارا ان سے معاہدہ ہو تو بھی توڑ دو، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی سے معاہدہ ہو تو مسلمان اگر تم سے مدد بھی مانگے تو اپنے معاہدین کفار کے خلاف تم جنگ نہیں لڑو گے۔ اس لیے ہم اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ دوستی ناجائز ہے جو تقسیم رزق کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ امن عامہ کے بھی قائل نہیں، یا امن عامہ کے تو قائل ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کو مساوی طریقے سے تقسیم کرنے کے منکر ہوں۔ اگر کوئی کافر امن کے قیام کا قائل ہے اور تمام عوام کو ان کے حقوق برابر دے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لا يتخذ المومنون، نہ پکڑے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ایسا کام، فلیس من اللہ فی شیء، پس وہ نہیں ہے اللہ سے کسی چیز کے ساتھ، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں، الا ان تتقوا منہم، ہاں سوائے اس صورت کے کہ تم ان کے برے عزائم سے بچنا چاہتے ہو، الا ان تتقوا منہم، سوائے اس کے کہ تم بچنا چاہتے ہو ان کے برے عزائم سے، تقاتن پورا بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، نفسہ، اپنے قانون سے، اللہ کے جو قوانین ہے اس کی مخالفت سے تمہیں اللہ ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خاص اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں۔ اب یہ مفاد پرستی کہ حکمران سب کچھ یا صاحب اقتدار لوگ ذاتی مفاد کی خاطر دیگر عوام کو حقوق نہیں دیتے اور خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما
وہ انفرادی مفاد کا جذبہ، فی صدورکم جو تمہارے ذہنوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے۔ تم یہ جو ذاتی انفرادی مفاد کا جذبہ رکھتے ہو کہ سب کچھ میں کما لوں، میں اپنے گھر لے جاؤں، اللہ فرماتے ہیں اس جذبے کو تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وَمَا اور وہ جو کچھ فی الارض جو زمین کے اندر ہے، وہ آسمان اور زمین میں ہر چیز سے باخبر ہے، بلکہ صرف باخبر ہی نہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ اللہ ہر چیز کے خود قوانین مقرر کرنے والا ہے۔ پچھلے اتوار کو میں نے کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ پر قادر ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا ہے۔ وہ سب کچھ کے اندازے ہی وہ مقرر کرتا ہے تو اس کو علم کیسے نہیں ہوگا۔ یوم تجد کل نفس، اب قیامت کا یاد اس لیے یاد دلاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے قانون سے ڈرے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما اس عمل کو، عاملت جو اس نے کیا ہے، من خیر اچھا عمل ہو، محضرن حاضر، جب وہ اچھے اعمال کو بھی حاضر پالے گا، وما اور ہر وہ اعمال، عاملت جو اس نے کیا ہے، من سوء برا، اپنے برے اعمال کو بھی سامنے حاضر دیکھے اور اچھے اعمال، تو تودو تو پھر وہ چاہیں گے، ارمان کریں گے، لو ان بینہا، ارمان کاش کہ اس برے عمل کے نتائج، وبینہ اور میرے درمیان، امدم بعیداً فاصلہ ہوتا لمبا، افسوس کہ اس کو میں دیکھ ہی نہ لیتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، نفسہ اپنے قانون سے، واللہ رؤوف اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ دوبارہ دیکھیں، تولج اللیل داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہار دن کے اندر، قانونی مشیت کے مطابق، ہر جگہ تمام کائنات کے ہر مقام پر اپنے اپنے ترتیب کے مطابق، جس طرح کہ نصف کرۂ جنوبی میں اس تاریخ کو جو 21 ستمبر ہوتا ہے، نصف کرۂ شمالی میں 21 ستمبر سے دن گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور نصف کرۂ جنوبی میں اسی تاریخ سے رات گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف دن اور رات زمین کے ہر منطقے پر اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نصف کرۂ شمالی میں 21 جون کو سب سے چھوٹا دن ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور 21 دسمبر کو سب سے چھوٹی رات ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے اپنے قانون، تو مقرر کرتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق رات کو دن کے اندر، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات کے اندر اپنے قانونی مشیت کے مطابق، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے آزاد افراد، من المیت مردہ قوم سے، وتخرج المیت اور تو نکال لیتا ہے، پیدا کرتا ہے غلام لوگوں کو، من الحی زندہ قوموں سے، یعنی قانونی مشیت کے مطابق وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ غلام بن جاتے ہیں۔ وترزق من تشاء اور تو رزق دیتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق، بغیر حساب، بے حساب، دفینے بڑے بڑے کانے ان کو مل جاتی ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون نہیں پکڑے مومن لوگ، الکافرین ایسے کافروں کو جو عوام کے درمیان تقسیم رزق کے مساوی ہونے کے قائل نہ ہو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذالک جو کرے گا ایسا کام، فلیس من اللہ فی شیء تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، الا ان تتقوا منہم ہاں اگر تم بچنا چاہتے ہو ان سے، تو قاتن پورا بچنا، یعنی اگر تم ان کے ساتھ
ڈر کے مارے ادھر ادھر کرتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے قانون سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خاص اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما، وہ انفراد مفادی انفرادی مفاد کا جذبہ، قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما، وہ انفرادی مفاد کا جذبہ، فی صدورکم، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، او تبدو ہو، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات، وہ تو جانتا ہے سب ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، وما، اور ان چیزوں کو جو زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے انداز خود مقرر کرنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن تو پالے گا ہر نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما، ان اعمال کو، عاملت، جو انہوں نے کیے ہیں، من خیر، اچھے، محضرن، حاضر، جو حاضر پالے گا سارے اچھے اعمال کو، وما، اور ان کو، عاملت، جو انہوں نے کیے ہیں، من سوء، برے اعمال کے نتائج بھی سامنے آ جائیں، اچھے اعمال کی بھی آ جائیں، تو تودو، یہ لوگ ارمان کریں گے کہ کاش، لو ان بینہا، ارمان کہ اس کے برے اعمال، و بینہ، اور اس کے درمیان، امدم بعیدن، فاصلہ ہوتا بہت دور کا، ویحذرکم اللہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے قانون سے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرے تمام مسلمانوں کو قرآن کا فہم نصیب ہو، اور تمام دنیا کے لوگ قرآن کی طرف راغب ہوں، اور تمام لڑائیاں اور تمام اختلافات ختم ہوں، اور یہ صرف ایک قرآن پر ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو قرآن ماننے کی توفیق عطا فرما، اور دیگر کتابوں اور دیگر ملاوٹی باتوں سے ان کو منع فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔